نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات۔ اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مریضوں، مجنون اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو کر قرآن و سنت کے کلمات کو بطور تعویذ لکھتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایسا کرنے کی نصیحت کی ہے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات کو بطور تعویذ لکھنا منع نہیں ہے، حالانکہ یہ ایسے لوگوں کو تعویذ پہناتے ہیں یا لٹکاتے ہیں جو پاک نہیں ہوتے، مثلا حیض والی اور نفاس والی عورت، مجنون اور مدہوش مرد، چھوٹا بچہ جس سے عقل نہیں ہوتی نہ طہارت کا شعور۔ تو کیا ان تعویذوں وغیرہ کا لکھنا ان کے لیے جائز ہے؟ سوال آپ نے سن لیا۔ فتاوی کمیٹی کی طرف سے جواب سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اذکار اور دعاؤں کے ساتھ دم کی اجازت دی ہے، بشرط کہ اذکار اور ادعیہ میں شرک نہ ہو یا وہ ایسے کلام پر مشتمل نہ ہوں جن میں شرکیہ الفاظ ہوں، جن کا مفہوم اور معنی شرکیہ ہو، کیونکہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، صحابی رسول ہیں، اور اس بارے میں جب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اعرضوا علی رقاکم، یعنی میرے سامنے اپنے دم کو پیش کرو۔ دم میں کوئی حرج نہیں ہے، بس شرط کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، شرکیہ نہ ہو۔ اسی طرح کہ دم کے بارے میں علماء کا اجماع ہے، بشرط کہ یہ عقیدہ رکھا جائے، یعنی یہ عقیدہ ہو کہ اس میں تاثیر صرف اسی صورت میں ہے جب کہ اللہ تعالی پیدا فرمائے۔ گردن یا جسم کے کسی دوسرے عضو کے ساتھ باندھا جانا والا تعویذ اگر قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور ہو تو حرام ہے، بلکہ شرک ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، میں نے پہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اتار دے، یہ تجھے کمزوری میں زیادہ بڑھائے گا، یعنی کمزوری اس سے زیادہ بڑھے گی، اس کے علاوہ تیرے کو کوئی فائدہ یہ نہیں دے گا۔ اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے تجھے موت آئی تو کبھی نجات نہیں پائے گا۔ مسند احمد ہی کے اندر ایک روایت میں ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال یہ سب شرک ہیں، خواہ اس نے لٹکایا ہو وہ قرآن آیات ہی ہوں۔ صحیح بات یہ ہے قرآن آیات کا لٹکانا بھی ممنوع عمل ہے۔ اس کے 3 اسباب ہیں۔
قرآنی آیات کا لٹکانا بھی ممنوع عمل ہے، لیکن اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب، تعویذ لٹکانے کی ممانعت کے بارے میں احادیث عام ہیں، اس میں کوئی تخصص نہیں ہے، تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سد ذریعہ کے لیے اس کی ممانعت ہے، کیونکہ اس سے غیر قرآن لٹکانے کا راستہ کھلتا ہے۔ یعنی آپ قرآن آیات کو اگر لٹکانا صحیح سمجھیں گے، یقیناً جو تعویذ کے کڑے ہیں گلے میں بھی لوگ پہنتے ہیں اور ہاتھوں میں بھی پہنے جاتے ہیں، پاؤں میں بھی ڈالے جاتے ہیں کڑے، تو یہ اگر قرآن آیات کا لٹکانا صحیح سمجھا جائے، یقیناً جو کہ ایک واضح شرک ہے، اس کی طرف راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اس نمبر 3، سبب یہ ہے کہ راستہ کھلنے کی وجہ سے منع ہے۔ نمبر 3، لٹکائے جانے والے کلمات کی توہین ہوتی ہے۔ یقیناً قرآن کریم کی گلے میں لٹکانے سے بہت بڑی توہین ہوتی ہے، اور یہ توہین ہمیں قطعی طور پر نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی غیر مسلم توہین کرتا ہے تو یقیناً وہ توہین ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہو کر بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی۔ ہمارے گلے میں جو تعویذ قرآن مجید کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، لکھ کر لٹکائے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے گلے میں ہوتے ہیں، بڑوں کے گلے میں ہوتے ہیں، یقیناً انسانی فطرت کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں، مثلاً قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں جانا ہوتا ہے، استنجا کرنا ہوتا ہے، اور بڑا اگر آدمی ہے، شادی شدہ ہے، وہ اپنے بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، تو یقیناً اس میں ہمارے اس لٹکائے ہوئے تعویذ کے اندر جو لکھا ہوا قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس میں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، جبکہ یہ ہم کو یہ بے حرمتی سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم اس کو یہ بے حرمتی نظر نہیں آتی، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ یہ 3 سبب ایسے ہیں جن کی وجہ سے کلام مجید کے الفاظات کو بطور تعویذ بنا کر لٹکانا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کے سورت یا آیت کا پلیٹ یا کاغذ پر لکھنا، پھر اسے زعفران یا زعفران سے دھونا وغیرہ، اور اسے برکت کے لیے، علم استفادہ یا کسب مال کے لیے، یعنی مال کا زیادہ بڑھانے کے لیے یا علم استفادہ کے لیے وغیرہ کے لیے، اس نیت کے ساتھ پینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ قرآن کریم کی آیات کو کسی پلیٹ پر لکھتے ہیں، اور پلیٹ پر لکھنے کے بعد اس کو زعفران سے دھوتے ہیں، پھر اس سے پانی کو علم استفادے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی پانی کو یعنی معاشی استحکام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اکثر لوگ اسے اپنی بیماری وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے خود نہ کبھی یہ عمل کیا ہے، نہ کسی صحابی کو اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے، اس طرح کے عمل سے انسان کو دور بھاگنا چاہیے، اور صرف اس چیز پر اسے اتفاق کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہے، یعنی کلام مجید، اسماء الحسنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں، وہی انسان کو اپنی زندگی میں ان کو استعمال کرے، اور ان کو بطور تعویذ لٹکا کر، لکھ کر گلے میں لٹکا۔ یہ سب سے بڑی توہین ہے، سب سے بڑی بے ادبی ہے
جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کلام مجید کی، اور ہمیں قطعی طور پر یہ بے ادبی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔